بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك، إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت، قال أنا أحيي وأميت. قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب، فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها، قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها، فأماته الله 100 عام ثم بعثه، قال كم لبثت؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم، قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه، وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس، وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما، فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، قال فخذ 4 من الطير فصرهن إليك، ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا، ثم ادعهن يأتينك سعيا، واعلم أن الله عزيز حكيم. لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی کراہ نہیں، دین میں کوئی اجبار نہیں۔ قد تبین الرشد من الغی، البتہ بیان کر دی گئی ہے ہدایت گمراہی کے مقابلے میں۔ فمن یکفر بالطاغوت، تو پس جو کوئی انکار کرے طاغوت کا، ویؤمن باللہ، اور اللہ پر ایمان لائے، فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، تو وہ جڑ چکا ہے ایک بڑے ہی مضبوط کڑے کے ساتھ، لا انفصام لہا، جس کا ٹوٹنا نہیں ہے، واللہ سمیع علیم، اور اللہ سننے والا بہت علم رکھنے والا ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ اہل ایمان کا ولی ہے۔ یخرجہم من الظلمات الی النور، وہ نکالتا ہے ان کو اندھیروں سے نور کی جانب۔ والذین کفروا، اور وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں، اولیاؤہم الطاغوت، ان کا ولی طاغوت ہے۔ یخرجونہم من النور الی الظلمات، وہ ان کو نکالتے ہیں نور میں سے اندھیروں کی جانب، ظلمات کی جانب۔ اولئک اصحاب النار، یہ لوگ جہنمی ہیں، ہم فیہا خالدون، اور اس میں ہمیشہ رہنے والے۔ الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربی، کیا آپ نے دیکھا اس شخص کی جانب جو ابراہیم سے حجت کر رہا تھا اس کے رب کے بارے، ان آتاہ اللہ الملک، کہ اللہ نے اس کو بادشاہی عطا کر رکھی۔ اذ قال ابراہیم، جب کہا ابراہیم نے، ربی الذی یحیی و یمیت، میرا رب تو وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے۔ قال انا احیی و امیت، کہنے لگا میں بھی زندہ کرتا ہوں اور مارتا ہوں۔
قال ابراہیم، تو ابراہیم نے کہا فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق، تو یقیناً اللہ تعالیٰ سورج کو مشرق سے لے کر آتا ہے، فأتی بہا من المغرب، تو پھر تو اس کو مغرب سے لے کر آ، فبہت الذی کفر، تو کفر جو ہے وہ مبہوت ہو گیا، واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ تعالیٰ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ او کالذی مر علی قریہ، یا پھر اس شخص کی مانند جو ایک بستی سے گزرا، وہی خاویۃ علی عروشہا، اور وہ گری پڑی تھی اپنی چھت کے بل، قال انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا، کہنے لگا کس طرح اللہ اس کو زندہ کرے گا بعد اس کی موت کے، فاماتہ اللہ، تو اللہ نے اس کو موت سے ہمکنار کر دیا، 100 عام، 100 سال کے لیے، ثم بعث، پھر اس کو اٹھایا، قال کم لبثت، تو اس کو کہا کہ تم کتنا عرصہ یہاں رہے، قال لبثت یوما او بعض یوم، تو کہنے لگا میں ٹھہرا رہا ایک دن یا دن کا کچھ حصہ، قال بل لبثت 100 عام، تو اس نے کہا کہ بلکہ تو یہاں ٹھہرا رہا 100 سال، فانظر الی طعامک، تو دیکھو اپنے کھانے کی جانب، و شرابک، اور پینے کی جانب، لم یتسنہ، کہ وہ بوسیدہ بھی نہیں ہوا، وانظر الی حمارک، اور اپنے گدھے کی جانب دیکھو، وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ، اور اس لیے کہ ہم تجھے بنا دیں لوگوں کے لیے ایک نشانی، وانظر الی العظام، اور دیکھو ان ہڈیوں کی جانب، کیف ننشزها ثم نکسوها لحما، کیسے ہم ان کو سیدھا کرتے ہیں اور پھر ان کے اوپر گوشت چڑھاتے ہیں، فلما تبین له، تو پس جب اس کے لیے یہ واضح کر دیا گیا، قال اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، تو کہنے لگا میں علم رکھتا ہوں کہ یقیناً اللہ ہی ہے جو ہر چیز پر قادر ہے، وَإِذْ قَالَ ابراہیم، اور جب کہا ابراہیم نے، رب ارینی کیف تحیی الموتیٰ، اے میرے رب مجھے دکھا تو صحیح کہ تو کیسے مردوں کو زندہ کرے گا، قال اولم تؤمن، تو اس نے کہا کیا تو ایمان نہیں رکھتا، قال بلا، کہنے لگا کیوں نہیں، ولکن لیطمئن قلبی، لیکن میرے دل کے اطمینان کے لیے، قال فخذ اربعۃ من الطیر، تو کہا اس نے کہ پھر لو 4 پرندے، فصرہن الیک، پھر ان کو اپنی جانب مائل کر، ثم اجعل علی کل جبل منہن جزءا، پھر ان میں سے ہر ایک کا ایک حصہ ایک پہاڑ کے اوپر رکھ دے، ثم ادعوہن، پھر ان کو پکار، یاتینک سعیا، وہ تیرے پاس دوڑتے ہوئے آئیں گے، وعلم ان اللہ عزیز حکیم، اور جان لے کہ اللہ یقیناً بہت غالب اور بڑی حکمتوں والا ہے۔ آیت الکرسی کے متصل بعد یہ آیات مبارکہ ہیں جو آج ہم نے تلاوت بھی کی اور ان کا ترجمہ بھی سنا ہے۔ فرمایا لا اکراہ فی الدین، دین کے اندر کوئی سختی نہیں ہے، زبردستی نہیں۔ یہ آیت مبارکہ کس سیاق میں نازل ہو رہی ہے اور کن کے لیے نازل ہو رہی ہے یہ سمجھنا ضروری ہے، اس لیے کہ قرآن مجید کی وہ چند آیات جو بہت زیادہ مس کوٹ ہوتی ہیں، ان میں سے ایک آیت کا یہ حصہ بھی ہے۔ جس کسی نے تھوڑا بہت کہیں سے اس کو سن لیا ہے، وہ اپنے مطلب اور اپنی جو ہے نا نافرمانیوں کو بیان کرنے کے لیے فوری طور پر دیندار لوگوں کے سامنے آرگومنٹ کے طور پر، پوائنٹ سکورنگ کے طور پر یہ آیت بیان کر دیتا۔ آپ کسی کو حرام کام سے روکے کہ جی یہ حلال کام کی طرف آؤ، یہ کام جائز نہیں، درست نہیں، وہ جھٹ سے کہہ دے گا جی دین میں تو کوئی سختی نہیں، لا اکراہ فی الدین، اللہ نے قرآن میں کہا ہے دین میں کوئی سختی نہیں، کوئی اجبار نہیں، آپ مجھے مجبور کیوں کر رہے ہیں؟ دین کا کام مجبور کرنا تھوڑی ہی ہے، آپ ہمیں نہیں روک سکتے۔ تو یہ آیت مبارکہ کفار کے لیے نازل ہوئی ہے، یہ کفار کے تناظر میں ہے کہ لوگوں کو دین میں زبردستی داخل نہیں کیا جائے گا۔ اگر کوئی شخص کافر ہے تو اس کو زبردستی مسلمان نہیں بنایا جا سکتا۔ مفسرین کرام نے کہا یہ آیت مبارکہ اس وقت نازل ہوئی تھی کہ انصار کی خواتین کے ہاں اسلام کے آنے سے پہلے جب ان میں سے کسی خاتون کا بچہ فوت ہوتا جاتا ہے، یعنی بچے پیدا ہوتے فوت ہو جاتے، تو اگلی مرتبہ جب اس کو حمل ٹھہرتا نا تو وہ نظر مانتی کہ اگر میرا بچہ بچ گیا تو میں اس کو یہودی بناؤں گی، یعنی کیونکہ وہ یہودی اہل کتاب ہیں، یہودیوں سے وہ متاثر تھے، تو اس کو میں یہودی بناؤں گی، یہ باپ دادے کے دین پہ نہیں رکھوں گی۔ تو ان میں سے جس کا بچہ بچ جاتا وہ پھر اس کو یہودی بنا دیتی۔ جب بنو قریظہ کو مدینہ سے نکالا جانے لگا، جلا وطن کیا جانے لگا، تو اس وقت انصار کے کچھ بچے ان کے گھروں میں یہودیوں کے طور پہ موجود تھے۔ اب یہ انصار کہنے لگے کہ ہم تو ان بچوں کو نہیں جانے دیں گے، اور اب ہم زبردستی ان کو یہودیت سے ہٹا کر اسلام میں داخل کریں۔ تو اس وقت یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی کہ لا اکراہ فی الدین، دین کے اندر
زبردستی نہیں کہ آپ جس کو پہلے یہودی بنایا تھا اب صرف اس کو اپنے پاس روکنے کے لیے زبردستی مسلمان بنا لیں اور کہیں جی یہ مسلمان ہے اس لیے یہ جلا وطن نہیں ہوگا. اس قسم کی زبردستی اسلام میں نہیں. تو غیر مسلموں کو مسلمان بنانا اور یہ بھی جو پروپیگنڈا ہے کہ اسلام تلوار کے زور پہ پھیلا ہے یہ اس کی نفی کرتا ہے. اسلام نے ایک قانون رکھا ہے کہ دعوت دی جائے گی، جو اچھے طریقے سے اس دعوت کو قبول کر لے تو وہ مسلمان ہو جائے. وہ کسی بھی رنگ نسل کا ہے، کسی بھی ملک کا ہے، وہ مسلمان ہو گیا، اب مسلمانوں والے حقوق سارے اس کو مل جائیں. اگر نہیں تو وہ مسلمان ریاست میں رہنے کے لیے مسلمان ریاست کو ٹیکس ادا کرے، جزیہ ادا کرے اور ذمی کے حقوق حاصل کرے. اس کی جان، مال، عزت، آبرو محفوظ ہوگی. اس کو اپنی عبادات اور اپنے شاعر اپنی حدود کے اندر بجا لانے کا حق حاصل ہو. یا پھر اگر وہ یہ بھی نہیں کرنا چاہتا تو مسلمانوں سے لڑنا بھی نہیں چاہتا، وہ علاقہ چھوڑ کر کسی غیر مسلموں کے علاقے، کفر کا جو علاقہ وہاں چلا جائے، جلا وطن ہو جائے. اور اگر وہ مسلمانوں کے مقابل آتا ہے کہ نہیں میں یہاں پر تمہارا قانون نہیں چلنے دوں گا، تو پھر اس کے ساتھ قتال ہے، اس کے ساتھ لڑائی ہوگی. تو یہ اسلام کے اصول ہیں. تو اسلام زبردستی کسی کو مسلمان نہیں بناتا، لیکن جو مسلمان بن جائے اس کو شتر بے مہار اور کھلی چھٹی بھی نہیں دیتے. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ ایک گواہی اور اقرار ہے جس کے اقرار کے بعد بندہ دین کے اندر داخل ہو چکا ہے. اب اس کے لیے حکم یہ ہے کہ ما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امره. جب کوئی مسلمان مرد اور عورت، مومن مرد اور مومنہ عورت اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کوئی فیصلہ سن لیں، اب ان کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے کہ وہ یہ کہتے رہیں کہ نہیں ہماری بھی کوئی مرضی ہے. اب کلمہ پڑھنے کے بعد یہ کہنا کہ میں دین کی یہ باتیں نہیں مانوں گا اس لیے کہ دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے، یہ بالکل غلط بات ہے. کلمہ پڑھنے کے بعد دین نافذ ہو، دین کے اندر زبردستی ہے. پھر جو بندہ اس سے بغاوت کرے گا اس کو سزا ملے گی. وہ سزائیں اگر وہ بغاوت کرے جو حدود کو پامال کرنے والی ہیں تو پھر اس پر حد لگے گی. اگر وہ کوئی اور گناہ کرتا ہے تو اس کی اللہ نے مختلف سزائیں بیان کی ہیں، اس کے مطابق سزا ملے گی. یا مسلمان حکومت اور قاضی اس کے متعلق فیصلہ کرے گا کہ تعزیراً اس کو کیا سزا ملنی چاہیے. لیکن وہ یہ کہے کہ جی میں کھلم کھلا اللہ کے دین کی نافرمانی کرتا رہوں گا اور کوئی بندہ مجھے نہ سمجھائے، جب دین سمجھایا جائے تو وہ کہے جی دین کے ٹھیکیدار نہ بنو، ہم بھی مسلمان ہیں. تو بھئی آپ مسلمان ہیں تو مسلمانوں والا کام کریں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ کوئی آپ پر انگلی نہ اٹھائے تو پھر انگلی اٹھانے والے کام کیوں کرتے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی بات ارشاد فرمائی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے چلے گئے، وہی آنی بند ہو گئی. پہلے تو لوگوں کے متعلق جب کوئی بات کرتے تھے تو وہی آ جاتی تھی. اب ہم تمہارے ظاہر کے اوپر تمہارے ساتھ معاملہ کریں گے، جیسا تم ظاہر ہمارے سامنے لے کر آؤ گے ویسے ہی ہم تمہارے ساتھ سلوک کریں گے. ایک بندہ ظاہری شکل و صورت حال حلیے میں مسلمانوں والا ہے، بندہ مومن اس پر اعتماد کرتا ہے. بسا اوقات لوگ ہوتے دو نمبر ہیں، حلیہ انہوں نے مسلمانوں والا بنایا ہوتا تاکہ وہ دنیاوی فوائد حاصل کر لیں. تو لوگ کہتے ہیں جی دیکھو داڑھی والا ایسا کر رہا ہے، داڑھی والا فلاں کر رہا ہے، دیندار آدمی ایسا کر رہا ہے. وہ بندہ دیندار ہوتا نہیں ہے، اس نے دیندار نہیں حلیہ بنایا ہوتا لوگوں کو بیوقوف بنانے کی. دین تو انسان کے اخلاق، کردار، عمل، اس کے لین دین، اس کی غمی خوشی، ساری چیزوں کے اوپر اثر انداز ہوتا ہے. تو دین کا ایک رنگ ہوتا ہے، پھر اس کی زندگی میں جھلکتا ہے. صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، یہ اللہ کا رنگ، اور اللہ کے رنگ سے بہتر رنگ کون سا ہے کہ بندے کی زندگی میں، اس کی گفتار میں، اس کے دل کی کیفیات کے اوپر، اس کی سوچوں کے اوپر، اس کی محبتوں اور نفرتوں کے پیمانوں پر، اس کی غمیوں اور خوشیوں پر اللہ کا رنگ جھلکنا شروع ہو جائے. یہ ہے دین. اس دین کو اختیار جب کر لیا ہے تو پھر مرضیاں نہیں، یہ میرا جسم میری مرضی، یہ بنیادی طور پر اسلام کے متصادم نعرہ. ایسا کوئی وہاں فیصلہ نہیں ہے. نہ جسم میرا ہے نہ مرضی میری ہے. جسم بھی اللہ کا دیا ہوا ہے، مرضی بھی اللہ کی ہے. مال بھی اللہ کا دیا ہوا ہے، مرضی بھی اللہ کی ہے. من این اکتسب وفیما انفق، کہاں سے کمایا ہے اور کہاں خرچ کیا ہے اس کے بارے میں پوچھ ہوگی. ان حیات ہی فیما افنا فیما ابلاہ، اس کی زندگی کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ بھائی یہ زندگی اللہ نے دی تھی کہاں لگا کے آئے ہو. عن شبابہ فیما افناہ، اس کی جوانی کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ بھائی اس کو کہاں فنا کر کے آئے. یہ ساری چیزیں اللہ کے ہاں پوچھ والی ہیں. اس لیے یہ سوچ کہ میں مسلمان ہوتے ہوئے بھی اپنی زندگی کے فیصلوں میں، پسند ناپسند میں، جائز ناجائز میں، حلال حرام میں، غمی خوشی میں اپنی مرضی کر سکتا ہوں، نہ.
یہ ایسا کوئی تصور نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صراحت کر دی ہے، الدنیا سجن المومن، دنیا مومن کے لیے ہے ہی قید خانہ۔ تو قید خانے میں قیدی کی کوئی مرضی ہوتی ہے؟ وہ تو جیلر کی مرضی ہوتی ہے۔ وہاں پر ایک قاعدہ قانون ہوتا ہے، اس قاعدے قانون کے مطابق ہی، روٹین کے مطابق ہی دن رات گزارنے پڑتے ہیں۔ اس لیے اس دنیا کے اندر اللہ رب العزت نے مومن کو حدود اور قیود کا پابند کیا ہے۔ اسی لیے قرآن جا بجا مختلف احکامات بیان کرنے کے بعد کہتا ہے تلک حدود اللہ فلا تعتدوها، یہ اللہ کی قائم کردہ حدود ہیں، ان سے تجاوز نہ کرنا۔ اور جو اللہ کی قائم کردہ حدود سے تجاوز کرتا فاولئک هم الظالمون، یہی ہیں جو ظالم لوگ۔ تو یہ ظلم نہ کرے اپنے ساتھ کہ اپنی مرضی کی انٹرپریٹیشن کر کے کہ لا اکراہ فی الدین، دین میں تو کوئی زبردستی نہیں، اب میں جو مرضی کرتا رہوں۔ ایسا کوئی تصور اسلام کو قبول کرنے کے بعد نہیں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو دین کے اندر پورا پورا داخل ہو جاؤ، پورا پورا۔ اور افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، اللہ نے فرمایا تھا کہ تم کتاب کی بعض باتوں پر ایمان لاتے ہو اور بعض کا انکار کرتے ہو۔ اہل کتاب کے لیے اگر یہ بات جائز نہیں تھی تو ہمارے لیے بھی جائز نہیں۔ اس لیے ساری باتیں ماننا، ہاں انسان ہوتے ہوئے انسان کی کمی کوتاہی ہو جاتی ہے، غلطی ہو جاتی ہے، کچھ چیزوں پر وہ عمل نہیں کر پاتا، وہاں اس کو شرمندگی والا رویہ رکھنا چاہیے کہ میری کوتاہی، میری غلطی ہے، اور اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ مجھے اس غلطی کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ بعض لوگوں کو اگر آپ کسی غلط بات پہ سمجھائیں نا، وہ کہتے ہیں جی ساڑھے سے دعا کرے جی، چلو اچھی بات ہے، یہ بات صحیح ہے، میرے لیے دعا کرنا۔ اور بھائی کبھی اپنے لیے خود بھی دعا کیے۔ اگر آپ کسی کو یہ کہتے ہیں کہ میری فلاں غلطی ہے، میرے لیے دعا کرنا، اللہ مجھے ہدایت دے دے، میں یہ کام ٹھیک کر لوں، آپ کا یہ جملہ، میرا یہ جملہ اس وقت سچ ہوگا جب ہم تنہائی میں بیٹھ کے خود بھی اللہ سے یہ دعا کریں کہ یا اللہ یہ میری غلطی ہے، میں انسان ہوتے ناطے اپنے نفس کے ہاتھوں مجبور ہو گیا ہوں، دنیا کے ہاتھوں مجبور ہو گیا ہوں، یہ غلط کام کر بیٹھتا ہوں، تو میری اس پہ اصلاح کر دے۔ یہ اصلاح کی دعا مانگتے رہنا، اور اصلاح کی دعا ہر چیز کے لیے مانگنا۔ اللہ کے رسول دعا مانگا کرتے تھے، اللہم اصلح لنا دیننا الذی هو عصمت امرنا واصلح لنا دنیانا التي فيها معاشنا واصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحیاة زیادة لنا في كل خیر واجعل الموت راحة لنا من كل شر۔ یا اللہ یہ ہماری جو آخرت کا معاملہ، دین جو ہے نا، اس کی اصلاح فرما دے۔ اس لیے عصمت و امرنا، یہ ہمارے سارے معاملات کی عصمت ہے، ہماری ساری عزتیں اس کے اندر۔ اس معاملے کی اصلاح ہو گئی تو سارا کچھ معصوم ہو، سب کچھ بچ جائے گا۔ دین کا معاملہ بگڑ گیا تو ہمارا سب کچھ ستیہ ناس ہو جائے۔ یا اللہ ہماری دنیا کی بھی اصلاح فرما دے کہ جس کے اندر ہمارا معاش ہے، بود و باش ہے، ہم رہتے ہیں، اس کے معاملات بھی ہمیں اچھے چاہیے، ہماری اس چیز کی بھی اصلاح فرما دے۔ اور اصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، یا اللہ ہماری آخرت کی بھی اصلاح فرما دے، وہاں کے حالات بھی ہمارے بہتر ہو جائیں کہ وہاں لوٹ کر جانا ہے، وہی ہمارا گھر ہے، ہمارا اصل جو ٹھکانہ ہے وہ وہی ہے۔ وَاجْعَلِ الْحَيَاةَ زِيَادَةً لَنَا فِي كُلِّ خَيْرٍ، اور ہماری زندگی کو ہر لمحہ خیر کی جانب آگے بڑھا دے۔ وَاجْعَلِ الْمَوْتَ رَاحَةً لَنَا مِن كُلِّ شَرٍ، یا اللہ ہماری موت ہمیں ہر شر سے راحت فراہم کر۔ دنیا میں کتنی ساری شر، کتنی ساری برائی ہے، بندہ سارا ٹائم پریشان رہتا ہے ایمان کیسے محفوظ رکھے، یہ چیلنج ہے، یہ چیلنج ہے، یہ فتنہ ہے، یہ فتنہ ہے۔ موت کا وقت آئے مومن حشاش بشاش ہو کہ آج سارے فتنے، جان چھوٹ گئی، یہ قید خانے سے میں باہر جا رہا ہوں۔ جس دن قیدی آزاد ہو رہا وہ خوش ہوتا ہے، غمگین ہوتا ہے؟ اس کو پتہ ہو کہ جی میں قید سے چھوٹ کر آگے آزاد ہونے جا رہا ہوں، تب تو وہ خوش ہوگا۔ لیکن جب اس کو پتہ ہو کہ چھوٹی قید سے نکل کر بڑے قید خانے میں جہاں زیادہ دورے پڑیں گے وہاں جا رہا ہوں، تو کون خوش ہوگا؟ تو اس لیے انسان نے تیاری کی ہو تو وہ خوش ہوتا ہے۔ تو یہ دعا اللہ کے رسول مانگا کرتے تھے، اللہ ہماری یہ دنیا کی اصلاح فرما دے۔ تو یہ اصلاح کی دعا اپنے لیے بندہ پھر کر رہا ہوتا ہے، یہ نہیں کہ صرف دوسروں کو ہی کہہ رہا ہوتا ہے جی میرے لیے، میں جی میرے سے دعا، یہ تو جان چھڑانے کے لیے پتہ ہے جی اب اس بندے کے اور کیا میں بحث کروں، غلطی تو ہے ہی ہے، اگر یہ میں اس سے کوئی آرگیومنٹ کروں گا تو جیت نہیں سکتا، چلو یہ کہہ دو جی میرے لیے دعا کر۔ یہ پھر 2 نمبر دعا کا کہنا ہے، یہ اخلاص نہیں ہے اس کے اندر۔ تو فرمایا قد تبین الرشد من الغی، اللہ کی جانب سے ہدایت اور گمراہی بالکل واضح بیان کر دی گئی۔ گمراہی کے مقابلے میں ہدایت واضح، کون سی چیز اللہ کی طرف سے حلال ہے، کون سی چیز حرام ہے۔ الحلال بین والحرام بین، اللہ کے رسول نے فرمایا تھا حلال بھی واضح ہے، حرام بھی واضح ہے۔ بہت تھوڑے سے امور ہیں، وہ بینہما امور مشتبہات، بہت تھوڑے سے امور ہیں جو ان کے درمیان مشتبہ ہیں، اور ان کے متعلق بھی حکم دیا کہ جہاں حلال بین ہو وہاں اپنے آپ کو شبہ والی چیز سے بھی دور رکھو۔ اور فرمایا جو بندہ اپنے آپ کو شبہ والی چیز سے بھی دور رکھ لیتا ہے فقط استبرأ لدینہ وعرضہ، یہ وہ بندہ ہے جو اپنے دین کو بھی اور عزت کو بھی محفوظ رکھ لیتا ہے۔ اور ومن وقع فی الشبہات وقع فی الحرام،
جو بندہ شبہات کے پیچھے پڑنا شروع ہو جاتا ہے، اور نہیں حرام تو نہیں ہے نا، خیر ہے، فتویٰ تلاش کرو یہ چیز حرام تو نہیں ہے نا، یہ بھی حرام تو نہیں ہے نا، تلاش کر کر کے لائیں گے جی سگریٹ کچھ علماء کہتے ہیں نا حرام ہے، باقی تو کہتے ہیں مکروہ ہے، چلو شبے میں ہو گیا، یہ تو میں چلا ہی سکتا ہوں، نسوار تو میں چلا سکتا ہوں، فلاں چیز تو میں چلا سکتا ہوں، یہ جو کانٹینٹ ہے یہ تو میں چلا سکتا ہوں، یہ گزارا تو میرا چل جائے گا، یہاں سے بھی میں مال کما سکتا ہوں۔ کچھ لوگوں نے تو فتویٰ دیا ہوا ہے، یہ جو شبے والے فتوے ہر جگہ تلاش کر کے اپنے لیے چیزوں کو حلال کر دینا، آپ نے فرمایا جو بندہ ایسے شبوں میں پڑتا ہے وقع فی الحرام، وہ حرام میں پڑ جاتا ہے۔ اور مثال دی اللہ کے رسول نے، کیسے؟ آپ نے فرمایا جیسے ایک چرواہا ہے، اگر وہ اپنی بکریوں کو کسی دوسرے کی زمین کے قریب چرائے گا تو بہت ممکن ہے وہ بکری دوڑ کر دوسرے کی زمین میں داخل ہو جائے۔ اگر وہ اپنی بکریوں کو اپنی زمین کی باؤنڈری کے کافی اندر تک رکھے تو جیسے ہی کوئی بکری ادھر جانے کی کوشش بھی کرے گی، ابھی وہ دوسرے کی زمین میں داخل نہیں ہوئے ہوگی تو وہ پہلے سے اپنی بکری کو واپس لے آئے گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا، لوگوں جس طرح لوگوں کی زمین کی باؤنڈریز ہوتی ہیں نا، اسی طرح اللہ رب العزت کی بھی ہاں کچھ باؤنڈریز ہیں، اور اللہ کی جو حما ہے، الا ان حما اللہ محارمہ، لوگوں یہ جان لو اللہ رب العزت کی قائم کردہ جو باؤنڈریز ہیں وہ اللہ کی حرام کردہ چیزیں ہیں، ان کے قریب نہ جاؤ۔ یہ شبے والی چیزوں پہ ڈلتے حرام تک پہنچ جانا، اور وہاں سے پھر واپس آنے کے رستے ہی نہ ملے انسان کو پہلے ہی اپنے اور حرام کے درمیان ایک بفر زون قائم کرنا چاہیے۔ بہت زیادہ صحابہ اکرام کو جب کوئی حلال چیز بھی اچھی لگنی شروع ہو جاتی تھی نا، بہت کریونگ ہونی شروع ہو جاتی تھی، وہ اس حلال چیز کو بھی چھوڑ دیتے تھے کہ آج اگر میں اپنے نفس کے لیے اس کریونگ کو پورا کروں گا تو کل کو جب میرا نفس کسی حرام چیز کے لیے کریو کرے گا، میں وہاں اس کو کیسے کنٹرول کروں؟ تو سلف صالحین کا یہ طرز عمل تھا، جب ان کو کسی حلال چیز کی بھی بہت عادت ہونے لگتی تھی کچھ دن وہ اس کو بھی چھوڑ دیتے، تاکہ یہ جو نفس کو مارنا ہے نا، کنٹرول کرنا ہے، یہ تزکیہ اپنے اندر آ سکے۔ تو قد تبین الرشد من الغی، اللہ کی طرف سے ہدایت کو گمراہی کے مقابلے میں بالکل واضح کر دیا گیا۔ فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، اب جو طاغوت کا انکار کرے، یہ طاغوت کیا ہے؟ ہر وہ چیز جو اللہ کے رستے سے میں رکاوٹ بن جائے، ہر وہ چیز جو انسان کے لیے اللہ رب العزت کے احکامات پر عمل کرنے سے روک دینے والی ہو جائے، وہ طاغوت ہے۔ وہ شیطان بھی ہے، اس کا نظام بھی ہے، کفر کا تمام نظام بھی ہے، وہ انسان کا اپنا نفس بھی ہے، اور اپنے بسا اوقات ارد گرد بڑی محبت کرنے والے لوگ بھی ہیں۔ اگر وہ آپ کے اور اللہ کے درمیان رکاوٹ بن رہے ہیں، وہ طاغوت ہے۔ طاغوت کی سادہ ڈیفینیشن بالکل یہی ہے کہ وہ چیز جو انسان کو اللہ کے رستے سے روک دے، اللہ کے حکم پر عمل کرنے سے روک دے، وہ طاغوت ہے۔ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات بھی بیان فرمائی ہے نا کہ تمہارے بیویوں میں سے اور تمہاری اولادوں میں سے بعض تمہارے دشمن ہیں، فاحذرہم، ان سے بچو۔ کیوں؟ بسا اوقات انسان کے بیوی بچے اس کے اور اللہ کے درمیان آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ انما اموالکم واولادکم فتنہ، تمہارے مال اور تمہاری اولاد فتنہ ہیں، یہ آزمائش بسا اوقات اتنی بڑھ جاتی ہے کہ بندے اور اللہ کے درمیان آ کے کھڑی ہو جاتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو بندہ طاغوت کا انکار کر دے، جہاں جو رکاوٹ نظر آئے کہ یہ میرے اور اللہ کے درمیان آ رہی ہے، اس کا انکار کر دے، اس کی نہیں مانے، وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، اور اس وقت اللہ پر ایمان لائے، فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، وہ ہے جس نے ایک بڑا مضبوط کڑا تھام لیا ہے۔ آپ یہ سمجھ لیں، اللہ نے ایک مثال کے طور پہ یہ بات کی کہ بندہ پھر ایک مضبوط چین کا حصہ بن گیا۔ یہ کون سی چین ہے؟ جس کا ایک حصہ بن گیا ہے، جس تک چین کے مختلف پورشنز ہوتے ہیں نا، اس کی کڑیاں ہوتی ہیں۔ اس طرح بندہ جب طاغوت کا انکار کر کے اللہ پر ایمان لاتا ہے، وہ اللہ رب العزت کی طرف لے جانے والی جو چین ہے اس کے اندر جڑ جاتا ہے، ایک اس کا پورشن بن جاتا ہے، ایک اس کی کڑی بن جاتا ہے۔ اب جب اس پر قائم رہتا ہے لا انفصام لہا، جب بندہ تھوڑا سا اس پر آتا ہے نا، پھر اس کڑی کا ٹوٹنا ممکن نہیں ہے۔ کیوں نہیں ممکن؟ دنیا تو بڑا زور لگائے گی، اس کڑی کو قائم کرنے والا رب بڑا مضبوط ہے۔ جب بندہ اس پر اعتماد کر کے یقین کر کے اپنے فیصلے کر لیتا ہے، اللہ اپنے بندے کو ٹوٹنے نہیں دیتا، اللہ رب العزت اپنے بندے کو ٹوٹنے نہیں دیتا۔ متعدد احادیث ہیں جن کو سامنے رکھے اس آیت کو سمجھتے ہوئے، آیت کے اس حصے کو سمجھتے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالی نے اس کتاب کو تمہاری طرف لٹکایا ہے، طرفہ بید اللہ، اس کا ایک جانب اللہ کے ہاتھ میں ہے،
طرفہ بیدیکم، اور باقی اس کی ایک جانب تمہارے ہاتھوں میں۔ تو جو بندہ اللہ کی اس کتاب کو مضبوطی کے ساتھ تھام لیتا ہے وہ اللہ کے ساتھ جڑ جاتا ہے۔ تو اللہ کے ساتھ اس چین کا حصہ بننے کے لیے، اللہ کے احکامات پر عمل کرنے کے لیے اللہ کی کتاب کے ساتھ جڑنا پڑتا ہے۔ یہ ہے فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، جو دین کے اوپر اس طرح سے آتا ہے کہ اللہ کی کتاب کے ساتھ تعلق قائم کرتا ہے، اس کو سمجھتا ہے، اس کے احکامات کو جان کر اس پر عمل کرنے کی حد الامکان کوشش کرتا ہے، دوسروں تک یہ پیغام پہنچاتا ہے، اس کے حق پورے کرتا ہے، وہ یقیناً اللہ کے ساتھ جڑ جاتا ہے۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز جو دین کی نا بہت ساری کڑیاں ہیں، دین ایک چین کی طرح ہے اور اس کی بہت ساری کڑیاں ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرب قیامت میں یہ کڑیاں ٹوٹتی چلی جائیں گی، جس طرح چین جب کمزور ہو جاتی ہے نا تو وہ ٹوٹ جاتی ہے، اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دین کی کڑیاں ٹوٹتی چلی جائیں گی، اور ان میں سے سب سے آخری کڑی وہ نماز کی کڑی ہوگی۔ نماز کی کڑی یعنی سب سے مضبوط اور ظاہری جو کڑی باقی رہے گی قیامت سے پہلے وہ نماز کی کڑی ہوگی۔ جب یہ نماز کی کڑی بھی ٹوٹ جائے گی نا، یہ حلقہ بھی ٹوٹ جائے گا، پھر اس کے بعد کوئی خیر نہیں بچے، پھر قرب قیامت ہی۔ اس لیے ایمان کی بھی یہی کیفیت ہے، جو بندہ اس دائرے میں داخل ہوا ہے اس کی مضبوط ترین علامت یہ ہے کہ وہ نمازوں کو قائم کرنے والا ہے، وہ طاغوت کا انکار کر کے نماز قائم کرتا ہے، اور سردیاں ہیں بستر چھوڑنا پڑتا ہے، گرم بستر سے نکل کے ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے اندھیرے میں، آج کل خاص طور پہ بڑی دھند ہے، اٹھ کر مسجد جانا، جماعت سے نماز پڑھنا، یہ اس کے لیے مجاہدہ چاہیے۔ تو جو بندہ یہ مجاہدہ کرتا ہے اس کی یہ کڑی مضبوط ہے۔ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، یہ ہے جس نے مضبوطی سے اس کڑی کو تھاما ہوا ہے، اور جس نے دین کی اس کڑی کو توڑ دیا اس کے پاس کوئی اور کڑی نہیں۔ جو بندہ 5 وقت نماز اللہ کے سامنے نہیں پڑھ سکتا جماعت کے ساتھ، اپنے ساتھ نفس کے ساتھ یہ مجاہدہ نہیں کر سکتا، اور جماعت کا اس کو احساس نہیں ہے، مسجد میں جانے کا احساس نہیں ہے، بس پڑھ لیتا ہے جہاں بھی ہوتا ہے، یہ پڑھ لینا کا کوئی تقاضا نہیں ہے، اقیم الصلاۃ کا تقاضا ہے، نماز کو اس کے وقت پر جماعت کے ساتھ با جماعت مسجد میں ادا کرنا، یہ تقاضا ہے۔ اگر یہ تقاضا پورا ہو رہا ہے تو یہ کڑی مضبوط ہے، اور پھر انسان باقی کی کڑیوں کی بھی حفاظت کر سکے گا۔ باتیں لمبی لمبی، امت مسلمہ کے لیے پلاننگز، اور غزہ کے مسلمانوں کے لیے فکر اور پریشانی، اور جو ہے نا بڑی مہم چلانا، سوشل میڈیا پہ مہم چلانا، اور پتہ لگے سونے کے بعد نماز کے لیے نہیں اٹھ سکتا، اس نے کک کرنا، اس نے باقی کسی کڑی کی حفاظت کرنی ہے۔ وہ نماز جس کے پڑھنے پر کوئی بم نہیں پھٹ رہا، کوئی قتل نہیں کر رہا، کوئی جرمانہ نہیں ہو رہا، وہ تو یہ کر نہیں سکتا، جس ٹائم بم پھٹے گا یہ جا کے کھڑا ہوگا دین کے لیے۔ یہ اپنے آپ کو بیوقوف بنانے والی باتیں ہیں۔ دین کے وہ کام جو فرائض میں سے ہیں، جو بنیادی کام ہیں، جب تک بندہ ان کو نہیں کر سکتا وہ بڑا کام کوئی نہیں کر سکتا۔ جو بندہ یہ بنیادی کام نہیں کر سکتا وہ خام خیالی میں ہے کہ جس ٹائم کوئی قربانی آئے گی میں وہ قربانی دے سکوں گا۔ اس لیے قربانی دینے کے لیے جو اللہ نے ٹریننگ کیمپ رکھا ہے نا، اس سے گزر کے ہی انسان کچھ کر سکتا ہے۔ اس ٹریننگ کیمپ سے گزریں اور وہ مجاہدہ کریں، اور اس میں اپنے آپ کو پختہ کریں، اس میں جو کمی اور کوتاہی ہے اس کو دور کرنے کی کوشش کریں، بار بار اللہ سے دعا کریں، یا اللہ میری ابھی تک یہ معاملہ ٹھیک نہیں ہوا، میری نماز ٹھیک نہیں ہوئی، میری یہ ترتیب ٹھیک نہیں ہوئی، میں فرض پڑھ کے بھاگ جاتا ہوں، میری سنتوں والے معاملے ٹھیک نہیں ہو رہے، میرے نوافل والے معاملات ٹھیک نہیں ہو رہے۔ جس وقت میرے پاس فارغ وقت ہوتا ہے میں سارا ٹائم بیٹھ کے موبائل پہ اسکرولنگ کرتا رہتا ہوں، مجھے یہ خیال ہی نہیں آتا میں اٹھ کر رب کے سامنے 2 رکعتیں پڑھ لوں، میں وضو تازہ کر لوں، میں اللہ کے سامنے بیٹھ کر اللہ کی کلام میں سے کوئی ایک رکوع پڑھ لوں، ایک پاؤ پڑھ لوں، آج میں نے کتنا قرآن پڑھا ہے میرا وہ ٹارگٹ پورا ہو جائے، میری زندگی میں کوئی فکر ہو اس حوالے سے، نہ کوئی بات ہی نہیں۔ تو یہ بھائی یہ کڑیاں مضبوط کرنی پڑتی ہیں، یہ مجاہدے کرنے پڑتے ہیں۔ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها واللہ سمیع علیم، اللہ بڑا سننے والا، بڑا علم رکھنے والا ہے، اللہ سے کچھ چھپا ہوا نہیں۔ کون اس کڑی کو مضبوطی سے تھامنے کی کوشش کر رہا ہے، کون اپنے دین کے حلقے کو مضبوط کر رہا ہے اور کون اس کو کمزور کر رہا ہے، اللہ سے کچھ چھپا ہوا ہے؟ نہیں، اللہ سے کچھ نہیں چھپا ہوا۔ پھر اگر کوئی بندہ ایسے کرتا ہے تو اس کو سمجھ لینا چاہیے اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ اہل ایمان کا ولی ہے۔ پھر اللہ اپنے بندوں کو یخرجہم من الظلمات الی النور، اندھیروں سے نور کی جانب لے آتا ہے۔ پھر جب بندہ کوشش کرتا ہے نا، اللہ نے صرف کوشش ہی دیکھنی ہے۔ یاد رکھیں میں اور آپ کبھی بھی اللہ کا حق نہیں ادا کر سکتے، ہم کوشش کر سکتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس کوشش میں برکت اپنی جانب سے ڈالتا ہے۔ یہ جو ہم کہتے ہیں نا، علماء کہتے ہیں کہ
جو ہے نا توفیق من جانب اللہ ہے، کسی خیر کے کام کے کرنے کی یا برائی کے چھوڑنے کی توفیق مل جانا، یہ اللہ کی جانب سے ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہی آتی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ انسان کی کوشش اور کاوش اور دل کی کیفیات کو دیکھ کر اس کو توفیق عطا فرماتا ہے۔ جو جتنے اخلاص کے ساتھ کاوش کرتا ہے اللہ تعالیٰ اتنا ہی زیادہ اس کے عمل میں رنگ لگا دیتے، نتیجہ اس کو عطا فرما دیتے۔ دنیا کو نظر آئی یا نہ آئے، اللہ رب العزت کے ہاں وہ محفوظ ہوتا ہے۔ تو اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ اہل ایمان کا ولی ہے، یخرجہم من الظلمات الی النور، وہ انہیں اندھیروں سے نور کی جانب لے آتا ہے۔ مفسرین نے یہاں پر ایک نقطہ بیان کیا ہے کہ اللہ نے ظلمات کو جمع کے ساتھ بیان کیا ہے اور نور کو ایک نور بیان کیا ہے۔ دنیا ساری کی گمراہیاں، اندھیرے اکٹھے بھی ہو جائیں، جب اللہ نکالنے پر آئے تو نور ایک ہی ہوتا ہے، ہدایت ایک ہی کافی ہوتی ہے، حق ایک ہی ہوتا ہے۔ اور فماذا بعد الحق الا الضلال، قرآن نے دوسری جگہ کہا ہے حق کے علاوہ، حق کے بعد، حق کے آ جانے کے بعد سوائے گمراہی کے اور کچھ نہیں ہوتا۔ تو حق ایک ہی ہوتا ہے اور وہ کتاب و سنت کا نام ہے۔ اللہ رب العزت نے اس حق کے ذریعے، اس نور کے ذریعے ہر قسم کے اندھیروں کو دور کر دینا ہے۔ والذین کفروا، اور وہ لوگ جو کفر پر ہیں، اولیاءہم الطاغوت، تمام طاغوت ان کے ولی ہیں، ان کے دوست، ان کے تعلق، ان کی جماعت، ان کا گروہ، ان کی پارٹی کون ہے؟ طاغوت ہے، شیطان اور اس کے اعلی کار، سارے چیلے چانٹے، انسان ہوں، جنات ہوں، اور جو ہے نا بڑے قریبی دوستوں کی شکل میں بسا اوقات وہ آ جاتے ہیں، قریبی رشتہ داروں کی شکل میں آ جاتے ہیں، آپ کے ہمدرد بن کے آ جاتے ہیں اور آپ کو دین سے دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا ان کا کام کیا ہے؟ یخرجونہم من النور الی الظلمات، وہ پھر یہ چاہتے ہیں کہ ان کو روشنی سے، نور سے نکال کر اندھیروں میں لے جائیں، مختلف گمراہیوں کے اندر لے جائیں۔ طاغوت اور شیطان اور اس کا جو ایجنڈا ہے وہ یہ بھی نہیں ہے کہ انسان نور سے نکل کر کسی ایک اندھیرے میں پڑ جائے، وہ انسان کو مختلف زاویوں سے، مختلف ڈائمنشن سے آ کر گمراہ کرتے ہیں اور ایسے اندھیروں میں لے جاتے ہیں جہاں انسان پھر ایسا گم ہوتا ہے کہ واپس آنے کا پھر آنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ شیطان نے اللہ کے سامنے قسمیں اٹھا اٹھا کر کہا تھا لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، یا اللہ مجھے مہلت تو دے، میں ان کے سیدھے رستہ جو صراط مستقیم ہے ضرور بضرور آ کر اس پر بیٹھ جاؤں گا۔ ثُمَّ لَآتِيَنَّهُم مِّن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ، اور پھر میں ان کے دائیں سے، بائیں سے، آگے سے، پیچھے سے ان کے اوپر آؤں گا۔ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، اور تو ان میں سے اکثریت کو پھر اپنا شکر گزار نہیں پائے گا۔ وہ ہر طرف سے آتا ہے، ہر ڈائمنشن سے آتا ہے، کبھی قریبی دوست کی شکل میں آ جائے گا، کبھی رشتہ دار کی شکل میں آ جائے گا، کبھی ذات برادری کی شکل میں آ جائے گا، کبھی کسی مجبوری کی شکل میں آ جائے گا، کبھی کسی جو ہے نا اٹریکشن کی شکل میں آ جائے گا، ہر طرف سے آ جائے گا۔ اور انسان اگر اپنے آپ کو اللہ رب العزت کے حوالے نہیں کیے ہوئے، اللہ کی حفاظت میں نہیں ہے، تو یہ ممکن ہی نہیں رہتا کہ وہ پھر بچ سکے۔ اور اللہ کی حفاظت کیسے ملتی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ فجر کی نماز جماعت کے ساتھ مسجد میں پڑھ لیتا ہے وہ فی ذمت اللہ، اور یہ بندہ اللہ کے ذمے میں آ جاتا ہے، پھر پورا دن اللہ اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ اور جو بندہ نماز نہیں پڑھتا اس کا کوئی ذمہ نہیں اللہ کا، یہ دشمن کے سامنے کھلا شکار ہے۔ اب آپ سوچیں دشمن شیطان جیسا ہو اور بندہ بغیر کسی حفاظت کے اس کے سامنے موجود ہے، وہ اس کو چھوڑے گا؟ وہ تو کبھی نہیں چھوڑے گا۔ ہم بھول جاتے ہیں، وہ نہیں بھولتا۔ اس لیے اپنے آپ کو شیطان کے لیے ولنریبل نہ بنائیں، آسان شکار نہ بنائیں، اپنا ایمان اور اپنی حفاظت کے جو تقاضے ہیں وہ اتنا مضبوط کریں کہ اس کو بھی پسینہ آ جائے، اس کو بھی پتہ لگے اللہ کا کوئی بندہ ہے۔ تو اللہ رب العزت نے کہا تھا نا کہ تو یہ سارا کچھ کر دے، لیکن جو میرے بندے نا، ان عبادی، جو میرے بندے ہیں، جو میرے اصولوں کے مطابق چلتے ہیں، اس پر تیرا کوئی زور نہیں چلے، تیرا کوئی سلطان ان کے اوپر نہیں ہوگا۔ تو جہاں مرضی سے آئے، دائیں سے آئے، بائیں سے آئے، آگے سے آئے، پیچھے سے آئے، ٹل کا زور لگا لے تو ان کا کچھ نہیں کر سکتا۔ اور اہل ایمان تو ایسے ہیں، عمر رضی اللہ تعالیٰ کو اللہ کے رسول نے کہا تھا تم تو عمر وہ ہو جہاں سے گزرتے ہو شیطان رستہ بدل لیتا۔ ایمان ایسا مضبوط ہو جاتا بندے کا، تو شیطان رستہ میں بدلنے پر مجبور ہو جاتا۔ شیطان کو کمزور کریں، یہ روٹی کھاتے جانا، پھانکتے جانا، نہ شروع میں بسم اللہ ہے نہ آخر میں الحمدللہ ہے۔ حضرت کعب کو جو ہے نا ان کے قرین سے ملاقات ہو گئی تھی یا ایک جن سے ملاقات ہو گئی تھی، تو بڑا لاغر سا تھا، تو انہوں نے کہا تو تو بڑا کمزور ہے۔ انہوں نے کہا جی آپ اتنا کھانے پیتے میں ہر وقت اللہ کا نام پڑھتے ہیں، ہمیں کچھ ملتا ہی نہیں آپ کے ساتھ رہتے ہوئے، ہم نے مضبوط کہاں سے ہونا۔ اس لیے میرے بھائی یہ اپنے گھروں کے اندر اپنے معاملات میں اٹھتے بیٹھتے ہیں جو اذکار ہیں، جو اللہ کا نام لینا ہے، اس کو عادت بناؤ۔
تو یہ جو طاغوت ہے نا یہ پھر انسان کی جان چھوڑے گا. تو فرمایا اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، یہ جو طاغوت ہیں اور اس پر چلنے والے ہیں یہ تو جہنمی ہیں اور ہمیشہ اس کے اندر رہیں گے. اللہ اپنے بندوں کی کیسے مدد کرتا ہے اور کس طرح ان کو اندھیروں سے نور کی طرف لے کر آتا ہے، اگلی آیات میں 3 واقعات ذکر ہوئے ہیں. پہلا واقعہ جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بادشاہ وقت کے ساتھ ذکر ہوا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب تبلیغ کرنی شروع کی قوم کو تو مختلف اوقات میں ان کو سمجھایا، پھر لوگوں کے سامنے وضاحت کرنے کے لیے ایک دن اعلان کیا کہ جو ہے نا یہ مجھے لگتا ہے کہ یہ ستارہ جو ہے نا، ستارے جو ہیں یہ رب، یہ اللہ ہے. لیکن جب وہ غروب ہو گئے تو کہا کہ جی نہیں، جو غروب ہو جائے وہ تو رب نہیں ہو سکتا. پھر اگلے دن ان کو سمجھانے کے لیے پھر کہا کہ یہ جو چاند ہے نا یہ زیادہ روشن ہے، ممکن ہے یہ اللہ ہو، یہ رب ہو. جب وہ بھی غروب ہو گیا تو کہا نہیں یہ بھی رب نہیں ہو سکتا. پھر سورج کے متعلق ایک دن کہا کہ یہ رب ہوگا کیوں، ہادہ اکبر، ایک دلیل یہ ہے یہ زیادہ بڑا ہے، زیادہ روشن ہے. لیکن جب وہ بھی غروب ہو گیا تو کہا کہ جی میں تو یہ جو بار بار آنے جانے والے ہیں نا، جو کبھی طلوع ہوں کبھی غروب ہوں، ان سے مایوس ہو چکا ہوں. جو اپنے آپ کے لیے بقا نہیں رکھتا وہ کسی اور کے معاملات کیسے سنبھال سکتا ہے. قوم کو پھر بھی بات سمجھنی ہے. پھر سمجھاتے سمجھاتے باپ نے بڑی تڑیاں لگائیں، کہا میں تمہیں رجم کر دوں گا، یہ کر دوں گا، وہ کر دوں گا. علاقہ بھی چھوڑنا پڑا. پھر علاقے کے لوگوں کو سمجھانے کے لیے میلے والے دن ان کے بت سارے توڑ کر بڑے والے کو باقی رہنے دیا. جب سارے واپس آئے اور آ کر دیکھا کہ معبود تو سارے ٹوٹے پڑے ہوئے ہیں تو کہنے لگے ایک لڑکا ہے یقال لہ ابراہیم، اس کو ابراہیم کہتے ہیں، وہ یہی باتیں کہتا تھا کہ جی یہ بت کچھ نہیں کر سکتے، نفع نقصان کے مالک نہیں ہے، یہ حاجت روا مشکل کشا نہیں ہو سکتے، یہ تو اپنا کچھ نہیں خیال کر سکتے، تمہارا کیا کریں گے، یہ یقیناً اسی کی کاروائی. بلایا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہ آپ نے یہ کام کیا ہے. کہا اس بڑے سے پوچھو نا، یہ زندہ موجود ہے یہاں پہ تمہارے سامنے، جو قائم دائم موجود، زندہ تو نہیں، قائم دائم موجود ہے، کھڑا ہوا ہے، یہ تو نہیں ٹوٹا، باقی ٹوٹ گئے ہیں تو یہ تمہیں بتائے. انہوں نے کہا جی یہ تو نہیں جواب دیتے. کہا پھر تمہاری عقلوں پر اف ہے، افسوس ہے تمہاری عقلوں کے اوپر. جب یہ جواب نہیں دیتے، تمہیں پتہ ہے تم پکارتے ہو یہ جواب نہیں دیتے، تمہارے سامنے ان کا حالت ہے، کوئی آیا اور ان کا تیا پانچا کر کے چلا گیا، یہ اپنی حفاظت نہیں کر سکتے، تمہاری حاجت روائی اور مشکل کشائی کر سکتے ہیں. اب پکڑ لیا، کہنے لگے جی اس کو سزا دو. اب سزا خود تو نہیں دے سکتے تھے، تب بادشاہ کے پاس لے گئے. یہاں پر اب بادشاہ کا یہ واقعہ ہے. اب بادشاہ چونکہ خود بھی جو ہے کافر تھا اور خود ایسا کافر تھا جو دیگر شرک کے ساتھ ساتھ اپنی ربوبیت کا بھی دعوے دار تھا. تو اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ، کیا آپ نے دیکھا، اور جہاں پر بھی قرآن مجید میں الم ترا کا لفظ ہے مفسرین نے کہا اس کا معنی ہوتا ہے الم تعلم، کیا آپ جانتے ہیں. یعنی ہم دیکھتے ہیں نا دیکھو تو صحیح ذرا، مطلب یہ تو نہیں ہوتا دیکھو، مطلب بات سمجھو. تو الم تعلم، کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ بندہ جس نے ابراہیم علیہ السلام سے بڑی حجتیں کی، ان آتاہ اللہ الملک، اس بات پر کہ اللہ نے اس کو بادشاہی دی ہوئی. اس کی حجت کرنا کس بات پر ہے، اللہ نے اس کو بادشاہی دی نا، خود سے تو بادشاہ نہیں بنا. اللہ تعالیٰ ہے قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک من تشاء، اے اللہ اصل بادشاہ تو آپ ہیں، جس کو چاہے بادشاہی عطا فرما دے اور جس سے چاہے بادشاہی چھین لے. اللہ نے فرمایا اس کو بادشاہی اللہ نے دی تھی، ہونا تو یہ چاہیے تھا یہ شکر گزار ہوتا، لیکن یہ شکر گزار ہونے کے بجائے خود دعویٰ کرنے لگ گیا کہ میں رب ہوں، میں ہی سارا کچھ ہوں. اب جب عزت ابراہیم علیہ السلام کو اس کے سامنے پیش کیا گیا تو ابراہیم علیہ السلام نے اس کو کہا کہ بھائی بات یہ ہے کہ میرا رب تو وہ ہے، تو رب ہونے کا دعویٰ دار ہے، میرا رب تم نہیں ہو. اس نے کہا تم کون ہے تمہارا رب؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پہلی دلیل دی، اور وہ دلیل کیا تھی کہ میرا رب وہ ہے یحیی و یمیت، جو زندہ کرتا ہے اور موت سے ہمکنار کرتا ہے. قال انا احیی و امیت، کہنے لگا میں بھی زندہ کرتا ہوں اور موت سے ہمکنار کرتا ہوں. بعض تابعین نے ذکر کیا ہے کہ اس نے 2 بندے بلائے جو موت کے سزائے موت کے قیدی تھے، اور ان میں سے ایک کو جس کو موت کی سزا ہوئی تھی اس کو اس نے رہا کر دیا کہ جی یہ تو مرنے والا تھا، اس کو میں نے چھوڑ دیا، دیکھو میں نے زندہ کر دیا اس کو. اور جو ایک عام بندہ تھا جس کا کوئی قصور نہیں تھا اس کو پکڑوا کے قتل کر دیا کہ جس کو زندگی تھی میں نے دیکھو موت سے ہمکنار کر دیا، تو زندہ میں بھی کرتا ہوں اور موت سے میں بھی ہمکنار کرتا ہوں. یہ بعض تابعین کا قول ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح سند سے ثابت نہیں. یقیناً ان تابعین نے اس کو اسرائیلی روایات سے لیا ہوگا.
تو لا نصدقہ ولا نکذبہ، نہ ہم اس کی تصدیق کرتے نہ تکذیب کرتے، ممکن ہے ایسا ہوا ہو۔ دیگر مفسرین کہتے ہیں کہ جو بندہ خدائی کا دعوے دار ہے اس سے کیا بعید ہے وہ ویسے ہی جھوٹ میں کہے کہ انا احیی و امید، کہ میں زندہ کرتا ہوں، میں بھی موت سے ہمکنار کرتا ہوں۔ جو اپنے آپ کو رب کہہ رہا ہے وہ اس سے بڑا جھوٹ بول رہا ہے کہ میں زندہ کرتا ہوں اور موت کرتا ہوں، اس سے چھوٹا جھوٹ تو ویسے ہی یعنی صادر ہو سکتا۔ اب ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اچھا اگر یہ بات ہے فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق، پھر اللہ وہ ہے جو سورج کو مشرق سے طلوع کرتا ہے۔ آج اگر تو یہ اس بات کا دعوے دار ہے کہ اللہ میں ہوں، رب میں ہوں، تو تیرا تو حکم چلتا ہوگا سورج کے اوپر بھی، تو آج اس کو مشرق کے بجائے مغرب سے نکال کے دیکھا، فبہت الذی کفر، اب کفر جو ہے وہ منہ بسور کے رہ گیا کہ اس بات کا کیا جواب دے۔ اب اس بات کا چونکہ جواب نہیں تھا تو جہاں جواب نہیں ہوتا وہاں غصہ ہوتا ہے، کہنے لگے جی تیار کرو ایک بڑی آگ اور اس کو جلاؤ، اور اتنا بڑا الاؤ تیار کیا کہ اس کے قریب بھی نہیں جا سکتے، تو جھولا بنایا ابراہیم علیہ السلام کو پھینکنے کے لیے اور پھینکا۔ قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، ہم نے آگ کو کہا کہ ابراہیم کے لیے سلامتی والی ٹھنڈی ہو جائے، اور ابراہیم علیہ السلام آگ کے درمیان بالکل ٹھیک ٹھاک بیٹھے ہوئے ہیں اور اللہ رب العزت کے حکم سے جل نہیں رہے، قوم دیکھ رہی ہے، لیکن اس کے باوجود جس نے ایمان نہیں لانا وہ نہیں لے کر آئے۔ تو اللہ رب العزت دکھاتے ہیں، لیکن کیا دکھاتے ہیں؟ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ اہل ایمان کا ولی ہے، وہ ان کو اندھیروں سے نکال کر نور کی جانب لے آتا ہے، اور جب لاتا ہے لا انفصام لہا، یہ ایسا کڑا ہے جس کا ٹوٹنا نہیں ہے، جو اس پر ثابت قدم ہو جائے اللہ اس کو ضائع نہیں ہونے دیتا، اللہ اس کو ضائع نہیں ہونے دیتا۔ اگلی آیت میں اگلا واقعہ بھی بیان فرمایا، ایک شخص جو ایک بستی کے پاس سے گزرے، یہ شخص کون تھے؟ اسی طرح بعض تابعین نے کہا ہے کہ یہ حضرت عزیر علیہ السلام تھے، بعض نے کہا ہے کہ ان کا نام کچھ اور تھا، بعض نے ان کا نام جو ہے وہ نہیمیہ، اور بعض نے کچھ اور نام بھی بیان کیے، یہ اسرائیلی روایات سے ہی لیے گئے نام ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں کوئی جو ہے نا صحیح حدیث میں پتہ نہیں چلتا کہ یہ متعین شخص کون تھے، واللہ اعلم بالصواب، اللہ رب العزت نے بھی ان کا نام نہیں لیا تو کوئی نام لینے کی ضرورت بھی نہیں ہے متعین کرنے کی، کوئی بھی شخص تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اس سوال پر تھے نبی، کیوں کہ ان کے ساتھ اللہ کا مکالمہ جو وحی کی بات ہو رہی ہے وہ اگلی اسی آیت میں ذکر ہے، تو اس لیے اللہ کے نبی تھے۔ وہاں سے گزرتے ہوئے ایک بستی کو دیکھا جو برباد ٹوٹی پھوٹی، بالکل اس کے جو چھتیں تھی گھروں کی وہ بھی گری ہوئی، سب لوگ مرے ہوئے پڑے ہیں، کوئی وہاں پر زندگی کے آثار نہیں ہیں۔ تو ایک دم دل میں ایک خیال آیا، انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا، اللہ اس بستی کو بھی دوبارہ زندہ کر دے گا؟ یہ لوگ جو مر کھپ کے آثار قدیمہ بن گئے، کھنڈرات ہو گئے ان کے، یہ بھی دوبارہ زندہ ہو جائیں گے؟ فاماتہ اللہ، یہ نہیں کہ ان کا ایمان نہیں تھا، ایمان تو تھا، لیکن انسان بسا اوقات اچنبے میں ایک سوال کرتا ہے۔ اللہ رب العزت نے ان کو بھی وہیں پر موت سے ہمکنار کر دیا، باقاعدہ موت، فاماتہ اللہ، اور یہ موت تھی وقتی 100 سال کے لیے، اور جب دوبارہ اٹھایا تو کہا یہ بتائیں کتنا عرصہ یہاں رہے ہیں؟ کہنے لگے کوئی ایک دن یا دن کا حصہ، شاید میں یہاں سویا ہوں گا۔ قال بل لبثت 100 عام، آپ 100 سال یہاں رہے ہیں، 100 سال یہاں پڑے رہے ہیں، لیکن 100 سال میں 2 چیزیں ہیں جو آپ کے لیے حیران کن ہوں گی۔ ایک طرف آپ کا کھانا اور پینا ہے، 100 سال سے یہ کھانا پینا یہاں دھرا ہے، آپ کا راشن لم یتسنہ، ذرا برابر بھی بوسیدہ نہیں ہوا، بالکل تر و تازہ ویسے ہی ہے، ٹھیک ہے، کھانے کے استعمال کے قابل ہے، پینے کے قابل ہے۔ 100 سال ایک چیز وہاں پڑی رہے، اللہ رب العزت چاہیں تو اس کو کچھ بھی نہ ہو۔ وانظر الی حمارک، اپنی سواری اپنے گدھے کی طرف دیکھیں، ڈھانچہ بن کے اس کی ہڈیاں بوسیدہ ہو کر بکھری ہوئی پڑی تھیں، کہ یہ گدھا آپ کے ساتھ ہی یہاں آیا تھا اور یہی مر گیا، اور اس کے بعد اس کی ہڈیوں کا دیکھیں کیا حشر ہوا، اور اب دیکھیں کہ اللہ رب العزت کیسے زندہ کرتا ہے۔ آپ اس کی جانب دیکھیں، یہ آپ کا واقعہ اللہ بعد والوں کے لیے ایک نشانی بنا دے گا۔ نجعلک آیۃ للناس، ہم آپ کو لوگوں کے لیے نشانی بنا دیں گے، ایک معجزے کے طور پر۔ اللہ رب العزت نے پھر اس گدھے کی اس ہڈیوں کا اس ڈھانچے کو سیدھا کیا، ان کی آنکھوں کے سامنے اس کا ڈھانچہ سیدھا ہوا، آنکھوں کے سامنے اللہ نے اس کے اوپر گوشت پوشت چڑھا کر اس کی جلد ٹھیک کر کے اس کی روح سیدھی کر کے وہ گدھا زندہ کر دیا۔ جب یہ دیکھا اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہنے لگے میں تو پہلے ہی علم رکھتا ہوں، یقینی علم رکھتا ہوں کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اللہ نے تو اب مجھے دکھا بھی دیا۔ پھر اللہ نے فرمایا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک اور واقعہ بھی سن لیجیے۔ جب وہ کہنے لگے یا اللہ مجھے بھی دکھائیں کہ آپ مردوں کو کیسے زندہ کریں، کہنے لگے
کہ کیف تحیی الموتی، یا اللہ آپ کی کیسے مردوں کو زندہ کریں گے؟ اولم تؤمن، ابراہیم تمہارا ایمان نہیں؟ قال بلا ولکن لیطمئن قلبی، اللہ کیوں نہیں، ایمان تو ہے لیکن دل کا اطمینان چاہیے۔ اب یہ سوال جو ہے نا یہ ابراہیم علیہ السلام ہی کر سکتے ہیں اللہ سے، کیوں؟ وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى، ابراہیم وہ ہیں جنہوں نے وفا کر کے دکھائی ہے۔ وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، اور اللہ نے ابراہیم کو اپنا خلیل بنایا ہے۔ خلت محبت کے تعلقات میں سب سے اعلیٰ تعلق، اور یاد رکھیں خلت کا تعلق اللہ کے سوا کسی اور کے ساتھ استوار کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، جو اہل ایمان ہوتے ہیں وہ سب سے زیادہ اللہ سے شدید محبت کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا، اگر میرے لیے کسی کو خلیل بنانا جائز ہوتا تو میں حضرت ابوبکر کو اپنا خلیل بناتا، لیکن تمہارے اس صاحب نے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو اپنا خلیل بنایا۔ تو اللہ کے رسول نے تو اللہ کو اپنا خلیل بنایا، اللہ نے اپنا خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بنایا۔ حضرت ابراہیم کو یہ مقام حاصل ہے، جو قربانیاں حضرت ابراہیم نے دی، جو امتحان انہوں نے دیے، یقیناً اس کے بعد اللہ نے جو مقام عطا فرمایا اس میں یہ سوال ہو سکتا ہے کہ وَلَٰكِن لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، یا اللہ میرے قلب کے اطمینان کے لیے مجھے دکھا۔ اللہ نے کہا ٹھیک ہے، پھر 4 پرندے لیں۔ بعض مفسرین نے ان پرندوں کی تفصیل بھی بیان کیا، فلاں 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 تھا، لیکن اللہ نے نام نہیں لیا، وہ اسرائیلی روایات سے تفصیل کے اندر جانے کی ضرورت نہیں، کوئی 4 پرندے تھے۔ فَسُرْهُنَّ إِلَيْكَ، سُرْهُنَّ کا جو لفظ ہے نا سر، اس کے 2 معنی ہوتے ہیں اور دونوں ہی مفسرین نے بیان کی۔ ایک ہے ان کو اپنی طرف مائل کریں، یعنی ان کو اپنے پیٹ کے طور پر رکھیں، ان کے نام رکھیں، اپنے ساتھ ہلا لیں ان کو کہ وہ آپ کی آواز پر آتے ہوں۔ تو جس طرح ہم جانوروں کو پرندوں کو ٹیم کر لیتے ہیں نا، آپ ان کا کوئی نام رکھتے ہیں، اس کا نام لیتا ہے، کوئی آواز مخصوص نکالتا ہے تو وہ پرندہ آ جاتا ہے۔ اس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو اپنے پاس رکھا، پالا پوسا اور ان کو اپنے ساتھ مانوس کر لیا۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ سر کا لفظ کا معنی یہ بھی ہوتا ہے کہ اجزا کر دیں، اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیں۔ تو بعض علماء نے کہا یہ ٹکڑے ٹکڑے ہے، دونوں ہی معنی بیک وقت ٹھیک ہو سکتے ہیں۔ قرآن کا یہ اعجاز بھی ہے کہ وہ ایک ہی لفظ سے بہت سارے معنی دے دیتا ہے، کہ پہلے اس کو جو ہے نا اپنے ساتھ مانوس کریں، پھر ان کو ذبح کریں اور ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں، اور پھر یہ ٹکڑے 4 مختلف پہاڑوں پر رکھیں۔ ایک وادی میں جائیں، 4 مختلف پہاڑوں پر یہ ٹکڑے رکھیں، پھر کیا کریں؟ ثم ادعوہن، پھر وہ جو مانوس کیا تھا نا جن آوازوں سے، وہ آواز نکال کر ان کو پکاریں۔ یأتینک سعیا، یہ ٹکڑے ٹکڑے مرے ہوئے اجزاء کیے ہوئے پرندے زندے ہو کر آپ کے پاس آ جائیں گے، اور آ گئے۔ اور وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، جان لیجئے کہ اللہ رب العزت بڑا غالب، بڑی حکمتوں والا ہے۔ وہ جب اپنے بندوں کی نصرت پر جو آتا ہے تو اپنے بندوں کو اندھیروں سے ضرور نور کی طرف لے کر آتا ہے، اپنے بندوں کا ولی بن جاتا ہے، اور ان کو ایمان کے اوپر ثابت قدمی عطا فرماتا ہے۔ پھر ایمان کے لیے ایسی چیزیں دکھلا بھی دیتا ہے جس سے بندے کا ایمان بہت مضبوط ہو جاتا ہے۔ اچھا کوئی بندہ یہ کہہ سکتا ہے یہ تو انبیاء کے واقعات ہیں، یہ تو انبیاء کے واقعات، کتاب و سنت کے اندر غیر انبیاء کے بھی بہت سارے ایسے واقعات، بہت سارے واقعات ہیں۔ اصحاب الاخدود والا جو لڑکا تھا، جو وہ نبی نہیں تھا، اس کا واقعہ بھی موجود ہے۔ اسی طرح بندہ مومن جس کی نام پر سورہ المومن ہے، اس کا واقعہ بھی قرآن میں ذکر ہوا، اللہ نے اس کو بھی جنت کے اندر داخل کیا۔ سورہ یاسین کے اندر جس بندے کا تذکرہ ہے، اس کو بھی اللہ نے جب جنت کے اندر داخل کیا، اس کی بھی باتیں اللہ نے نقل کی ہیں۔ اسی طرح صحابہ کرام میں سے بہت ساروں کے واقعات ہمیں احادیث کے اندر اور آثار کے اندر ملتے ہیں۔ اس لیے بعد والوں میں بھی، غیر انبیاء میں بھی، جب بندہ ایمان میں پختہ ہو جائے، پھر اللہ رب العزت اس کے لیے ایسی چیزیں بسا اوقات کھول دیتا ہے۔ ایک علم وہ ہے جو کسبی علم ہے، جو آپ کتابوں سے، قرآن و سنت سے پڑھ کر اس کو سیکھتے ہیں، اور ایک علم وہبی علم بھی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان کی بصیرت کھول دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ایسی چیزوں کا فہم اور ادراک عطا فرماتا ہے جس کی وجہ سے ایمان اس کے اندر ایسا ہو جاتا ہے جیسے عین الیقین ہوتا ہے۔ بالکل اس طرح جس طرح ہمیں یقین ہے کہ اس وقت رات ہے اور کل صبح ہوگی اور ہم یہاں موجود ہیں، ایسے ہی بندے کو اللہ کی ذات پر، اللہ کے انبیاء پر، اللہ کے فرشتوں پر، جنت اور جہنم پر، ہر چیز پر یقین محکم ہو جاتا ہے، اور پھر اس کو وہاں سے ہٹانا ممکن نہیں رہتا۔ تو وہ جو مرحلہ ہے نا، اس کے لیے بندے کو محنت کرنی پڑتی ہے، مجاہدہ کرنا پڑتا ہے، اللہ کو اپنا ولی بنانا پڑتا ہے، اس کڑے کو تھامنا پڑتا ہے، اور اس کڑے کو تھامنے کے جو مراحل ہیں ان کو پورا کرنا پڑتا ہے۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔